لیکن یہ ہاتھ ہمیں خدا نے دیے ہیں، اور خدا کے لیے یہ ہاتھ کبھی نہیں تھکنے چاہیے. ہاللیلویا. آپ نے وہ لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ نہیں اور وہ پھر بھی خوش ہیں. اگر ہمیں خدا نے ہاتھ دیے تو ہمیں خوشی کے ساتھ خدا کی بات کرنی چاہیے. بہت اچھی ورشپ جو ہے آج ہم سب نے سنی ہے اور سب نے کی ہے. آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آج ہم نے غور کے ساتھ خدا کے کلام کو سننا ہے. 20-25 منٹ کا میسج ہوگا، لیکن ہم توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں گے تاکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا میں برکت دے. آج ہم سب لوگ یہاں پہ عبادت کے لیے آئے ہیں، خداوند سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے برکت نہ ملے، مجھے لعنت ملے. آج یقیناً ہم سب کی کوشش ہے کہ آج ہم خدا کے حضور آ کر برکت کو، شفا کو حاصل کریں. ہاللیلویا. لیکن میرے عزیزوں، آج اگر ہم برکت لینے آئے ہیں تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیں اور اس کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنیں. آج سب سے پہلے کلام سے پہلے میں ایک خاص بات اکثر بتاتا ہوں، یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم عبادت کے لیے چرچ جاتے ہیں تو شیطان بھی چرچ جاتا ہے. کتنے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ اس بات سے ایگری ہیں؟ شیطان بھی چرچ جاتا ہے. شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ چرچ میں جاتا ہے، اور جب چرچ میں جاتا ہے وہ بھی اپنا کام کرتا ہے. اس کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ باقاعدہ چرچ جاتا ہے. جیسے ہم ذمہ داری کے ساتھ، ہم نے ساؤنڈ چلانا ہے، ہم نے ہارمونیم بجانا ہے، ہم نے کیمرہ چلانا ہے، ہم نے کوئی بھی میوزک آپریٹ کرنا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم چرچ میں آتے ہیں. تو میرے دلو، ابلیس بھی ذمہ داری کو سمجھتا ہوا ہر اتوار اور ہر عبادت میں چرچ جاتا ہے. لیکن ہم نے اکثر سنا ہے کہ ابلیس آتا ہے، چرچ میں آتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن آج بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن پتہ چل جائے گا وہ کہاں بیٹھا ہے. یہ محسوس ہوگا وہ کہاں بیٹھا ہے. جاننا چاہتے ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اگر آپ نے پہلے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا، پہلے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، تو آج اس بات کو سیکھیں کہ جو بندہ سو رہا ہوگا اس کے ساتھ ابلیس بیٹھا ہوگا. جو بندہ سو رہا ہوگا، سونے کی کوشش کر رہا ہوگا، ابلیس اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا. اور جو باتیں کر رہے ہوں گے، جو باتیں کر رہے ہوں گے، جو شرارتیں کر رہے ہوں گے، جو ایک دوسرے کو چھیڑے ہوں گے، جو ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہوں گے، ابلیس ان کے بھی ساتھ بیٹھا ہوگا. جن کی یہ کوشش ہوگی کہ آج ہم نے گیت گانے نہیں ہیں. یہاں پہ آلموسٹ 50 کے قریب گیت گائے گئے ہیں، تقریباً لگا لیں، زیادہ نہیں ہو سکتے، کم ہی ہوں گے. تو جس بندے نے یا بندی نے قسم کھا لی کہ میں نے ایک بھی گیت نہیں گانا، اس کو بھی ابلیس نے روکا ہوا. تو ایسے لوگ جو عبادت میں جاتے ضرور ہے لیکن عبادت میں شامل نہیں ہوتے، دعا نہیں کرتے، گیت نہیں گاتے، تالیاں نہیں بجاتے، ان کے پاس، ان کے ساتھ ابلیس بیٹھا ہوتا ہے. اور ابلیس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تالیاں نہ بجائیں، آپ دعا نہ کریں، آپ گیت نہ گائیں. وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے، وہ آپ کو منع کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کر کے آپ کو کیا ملے گی؟ بھئی یہ سب کر کے کیا ملے گی؟ پیچھے والے بتائیں کیا ملے گی آپ کو؟ گیت گانے سے کیا ملے گی؟ دعا کرنے سے کیا ملے گا؟ اور تالیاں بجانے سے کیا ملے گی؟ تو میرے عزیزو، جب ہم تالیاں بجائیں گے، ہم گیت گائیں گے تو خدا برکت دے گا. لیکن ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم لوگ کیا پائیں؟ برکت پائیں. اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم نے ابلیس کو موقع
ابلیس کو موقع. اگر کوئی ساتھ بیٹھا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو باتوں میں لگا رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ اپنی طرف لگا رہا ہے، تو آپ نے اس کی طرف نہیں لگنا. آپ نے اپنی توجہ کا مرکز کس کو بنانا ہے؟ خدا کو بنانا ہے. ہاللیلویا. تو اسی طرح ابلیس بھی کوشش کرتا ہے کہ کلام کو بھی سننے کا بڑا خاص یہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں. کلام جب ہوتا ہے تو خدا اپنا کلام، اپنی مرضی، اپنے منہ کی باتیں نازل فرماتا ہے. خدا اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرتا ہے. خدا وہ بیان کرتا ہے جو آپ کو اس نے بتانا ہوتا ہے. شاید آپ لوگوں نے دعا کی ہو یا نہ کی ہو آج کہ خدا یہ کلام میری رہنمائی کے لیے ہو، خدا یہ میرے لیے ہو. ہمیں شاید کچھ لوگوں نے دعا کی ہوگی کہ خدا یہ کلام میری زندگی کے لیے ہو، میری رہنمائی کے لیے ہو. جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خدا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ اسی طرح جب ہم چرچ میں جاتے ہیں، جب کلام کا موقع ہوتا ہے، جب کلام کی باری ہوتی ہے، جب ہم خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ یہ کلام آج ہمارے لیے. اسپیشلی آپ دعا کیجئے کہ اس کلام کے وسیلے سے خدا تو مجھے گائیڈ کر، مجھے برکت دے، میری رہنمائی کر. جب آپ ایسی دعا کریں گے تو یقیناً خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا. آئیے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے زبور 37 زبور کی 4 آیت کو دیکھیں گے. خدا کے مقدس کلام میں سے سام 37 ورس 4. زبور 37 اور 4 آیت دیکھیں گے خدا کے مقدس کلام میں سے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. میرے عزیزو، آپ نے یہ آیت ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، لاکھوں مرتبہ سنی ہوگی، لیکن آج اس شام میں آپ نے اس پر غور کرنا ہے. اگر یہ بوتل جو ہے اس میں کوئی مشروب ہو اور یہ بڑی مشہور ہو، آپ نے اس کا نام سنا ہو، لیکن جب تک آپ نے اس کو ٹیسٹ نہ کیا ہو آپ کو اس کے ذائقے کا نہیں پتا ہوگا. بے شک آپ نے نام سنا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا، چیک نہیں کیا، آپ کو اس کے ٹیسٹ کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہ آیت ہزاروں بار، لاکھوں بار سنی ہے، پڑھی ہے، اگر توجہ نہیں کی تو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے یا خدا کا کلام کیا سکھانا چاہتا ہے. میرے عزیزو، اس آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہاللیلویا. آج اس پر غور کریں گے. مرادیں یہ پلورل ہے، جمع ہے، اس کی سنگولر، اس کا واحد جو ہے وہ ہے مراد. مراد یعنی کہ خواہش، ڈیزائر. آج اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی خواہش نہیں ہوگی. اب میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی کوئی خواہش نہ ہو؟ بے شک بچے، بڑے، بزرگ ہیں. ساری زندگی انسان کی خواہشات میں گزر جاتی ہے. ساری زندگی، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی. ساری زندگی ہم خواہشات کرتے رہتے ہیں. لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیری مرادیں پوری کرے گا، تیری خواہشات پوری کرے گا. تو میرے عزیزو، آج بچے، بڑے، بزرگ، ہم سارے جب خدا میں مسرور رہیں گے تو خدا ہمارے دل کی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اسی بولے کیا کرے گا؟ مرادیں پوری کرے گا. جب ہم خدا میں مسرور رہیں گے خدا ہمارے دل کی مرادیں کیا کرے گا؟ پوری کرے گا. آج جب ہم چرچ میں آتے ہیں، چرچ میں جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے ہم جب چرچ میں عبادت کے لیے آتے ہیں، تو اگر 2 یا 2.5 گھنٹے یہاں پر آ کے ہم خدا میں مسرور نہیں ہوتے تو میرے عزیزو، خدا کیسے ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا؟ خدا تو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ اپنی زندگی میں، گھر سے باہر، گھر کے اندر، چرچ میں، چرچ سے باہر، ایوری ویئر
آپ خدا میں کیا رہیں؟ مسرور رہیں، تو خدا آپ کے دل کی کیا کرے گا؟ اب غور کریں، بائبل مقدس کے اندر ایک بڑی دلچسپ سٹوری، ایک واقعہ ہے داؤد نبی کے متعلق، اس کی زندگی کے متعلق سٹوری ہے جو کہ حقیقت میں مبنی تھی۔ ہم داؤد نبی کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بچپن ہی سے، اپنے بچپن ہی میں اس کی زندگی پر جو غور کرتے ہیں تو وہ خدا میں کیا ہے؟ وہ خدا میں کیا ہے؟ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ خدا میں مسرور ہے، اس کی ورشپ میں مصروف ہے، اس کی ورشپ کر ہے، لیکن جب گھر سے باہر جاتا ہے، جب وہ اپنی بھیڑوں کو، بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا ہے، وہ خدا میں کیا ہے؟ اور خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا کہتا مجھے میرے دل کے موافق کون مل گیا؟ داؤد مل گیا، اور داؤد خدا کو پسند آیا، اور خدا نے اسے چرواہے سے کیا بنایا؟ چرواہے سے کیا بنایا؟ بادشاہ بنا دیا۔ اگر آپ غور کریں داؤد کی فیملی پر، داؤد کی زندگی پر، تو داؤد کی فیملی میں جو ہے اس کے اور بھائی بھی تھے، داؤد اکیلا نہیں تھا، داؤد کی فیملی میں اس کے بھائی تھے جو اس سے زیادہ خوبصورت تھے، اس سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے، اس سے زیادہ عقل مند تھے، اس سے زیادہ جنگجو تھے، لیکن خدا نے ان کو نہیں چنا۔ خدا نے ان کی متعلق نہیں کہا کہ وہ مجھے دل کے موافق مل گئے، بلکہ خدا نے داؤد کے متعلق کہا، اور بائبل کے اندر اس کے بھائیوں کا ذکر نہیں ہے کہ وہ خدا کی ورشپ کرتے تھے، وہ خدا کے نام کو جلا دیتے تھے، خدا خوش تھا۔ داؤد کے متعلق، اس کی پوری فیملی میں سے داؤد کے متعلق بائبل اس بات پر زور دیتی ہے، خدا کا کلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، اور خدا داؤد کو پسند کرتا ہے، اور خدا نے اسے چرواہے سے، ایک عام انسان سے کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا۔ وہ داؤد جب بچپن میں نہ سمجھی میں، جب اسے سمجھ نہیں ہے کسی چیز کی، اس دور میں بھی وہ خدا کی ورشپ کرتا تھا، اس وقت بھی وہ خدا کے نام کو جلا لیتا تھا، اس وقت بھی وہ دیوانوں کی طرح خدا کی عبادت کرتا تھا، اور جب بادشاہ بن گیا اور اپنے محل کے اندر جہاں ہزاروں نوکر اس کے دائیں اور بائیں، اور اس کے محل میں اور بہت سے لوگ اس کے سامنے جب بیٹھے ہیں، تو جب داؤد ورشپ کر رہا ہے تو وہ ناشتے ہوئے خدا کی کیا کر رہا ہے؟ ناشتے ہوئے خدا کی ورشپ کر رہا ہے، اور اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اب تو پہلے والا داؤد نہیں ہے، اب تیرے پاس دولت آ گئی ہے، اب تجھے شہرت مل گئی ہے، اب تیرے پاس پیسہ آ گیا ہے، اب تو اپنے پہلے والی جو عادت ہے، جو طریقہ کار ہے، اب بدل دے، کیونکہ دولت آنے کے بعد انسان کیا بن جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے، مہذب ہو جاتا ہے، کپڑے بدل جاتے ہیں، بول چال بدل جاتی ہے، کھانا پینا بدل جاتا ہے، دوست بدل جاتے ہیں، رشتہ دار بدل جاتے ہیں۔ بھائی جو غریبی میں آپ کے رشتہ دار ہوں، جب پیسے آ جائے آپ ان کو ملنا پسند کریں گے؟ بھائی جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، اپنے بہن بھائی جو غریب ہیں آپ ان سے ملنا پسند، اور جو ہمسائے ہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہیں، آپ ان کو رشتہ دار بنا لیں گے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ داؤد پہلے کی طرح دولت ملنے کے بعد، شہرت پانے کے بعد، پہلے کی طرح خدا کی کیا کر رہا ہے؟ ناشتے ہوئے اس کی حمد کر رہا ہے، اس کی ستائش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے دولت اور شہرت کی پرواہ نہیں ہے، میں نے خدا کی ایسے عبادت کرنی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آج جب ہمیں دعا کا کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں ہمیں کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ آپ کو جب دعا کے لیے کہا جائے، آپ کو کہا جائے کہ آپ نے خدا کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا آتی ہے جی؟ شرم آتی ہے۔ سبرا باد چرچ میں جب میں تھا تو بڑا خوبصورت ایک نوجوان لڑکا تھا، اور اتنا خوبصورت طبلہ آپریٹ کرتا تھا، وہ اتنا خوبصورت طبلہ جو ہے بجاتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی چرچ میں جا کے طبلہ نہیں بجایا، کبھی بھی چرچ کے اندر جا کے وہ طبلہ بجانا پسند نہیں کرتا تھا، چرچ کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ ایک وقت آیا، اس کے لڑک پن جوانی میں ایک وقت ایسا آیا
کہ وہ اس کا ہاتھ ہی نہیں رہا, اس کا ہاتھ کٹ گیا, وہ ہاتھ نہیں رہا جو خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو میرے عزیزو, اپنے ہاتھوں کو خدا کے لیے استعمال کریں, اپنی زبانوں کو خدا کے لیے استعمال کریں. اگر آپ کو تندرستی دی ہے, آج بھی ہاسپٹل کے اندر جا کے معائنہ کرے, چیک کرے. ہاسپٹل کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دن اور رات کا نہیں پتا, جن کو بھوک کا پیاس کا نہیں پتا, کئی مہینوں سے وہ نیند میں, جب اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, چل پھر نہیں سکتے. ایسے لوگ بھی آج ہیں. لیکن اس کے برعکس, اس کے مترادف اپنی زندگی پر غور کریں. خدا نے آپ کو تندرستی بخشی ہے, عقل بخشی ہے, سمجھ بخشی ہے, تاکہ آپ اس کی گواہی دیں, اس کے نام کو جلال دیں, تاکہ خدا آپ کو کیا دے. خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی کیا کرے گا. یہ سنیں, یوحنا کی انجیل میں کہا تم مجھ سے جدا ہو کے, we are nothing without Jesus Christ. ہمیشہ اپنے مائنڈ میں ایک بات بٹھا لیں, یسوع کہتا تم مجھ سے جدا ہو کے, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا ٹیلنٹ, آپ کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہے اگر یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں ہے. ہم اس سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے عزیزو, آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ یسوع کو رکھیں. متی 7:7 میں وہ فرماتا ہے, مانگو تو تم کو مانگو تو تم کو دیا جائے گا. میرے عزیزو, اگر ہم مانگنا پسند نہیں کرتے, اگر ہم اسے مانگتے نہیں ہیں, تو وہ کیسے ہمیں دے گا, کیسے ہمیں دے گا. ماں بچے کو دودھ کب پلاتی ہے, کب پلاتی ہے, جو مائیں بیٹھی پیچھے, کب پلاتی ہے بھئی جب بچہ روتا ہے, جب بچہ چیختا ہے, چلاتا ہے, پھر ماں سے کیا کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے. خدا بھی چاہتا ہے آپ بھی اس کے حضور اپنا منہ کھولیں, آپ بھی چیخو پکار کے ساتھ خداوند کو پکاریں, اپنا منہ کھولیں, تو خدا آپ کے منہ کو حمد سے بھر دے گا. ہاللیلویا, برکت سے بھر دے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے ماں دودھ پیتے بچے کو بھول سکتی ہے, ماں دودھ پیتے بچے کو بھول سکتی ہے. خدا کہتا ہے میں تمہیں, ایک ماں سے بھی زیادہ پیار خدا ہم سے کرتا ہے. ہاللیلویا, ایک ماں سے بھی زیادہ محبت جو ہے وہ خدا آپ سے کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو شاید نکما سمجھتے ہیں, ان پڑھ سمجھتے ہیں, بیکار سمجھتے ہیں, لیکن خدا آپ سے محبت کرتا ہے. یسوع نے آپ کے لیے جان دی ہے. ہاللیلویا, یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی ہے. اس نے آپ سے اتنی محبت کی ہے. اور ہماری محبت, اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں, ہماری محبت, ہمارا تالیاں بجانے کو دل نہیں کرتا چرچ میں آ کے, ہمارا گیت گانے کو, گیت گانا کوئی مشکل کام ہے, گیت گانا مشکل کام ہے, 10 گانا مشکل ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے یہاں بہت سے گیت گائے, کوئی گیت تو ہم گا سکتے تھے, کسی گیت میں شامل ہو سکتے تھے. جو نہیں ہو پائے ان کے لیے یہ غور فکر کرنے والی بات ہے. آج اس بات میں فکر کریں, غور کریں, توجہ کریں اپنی زندگی پہ. خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. مسرور کا مطلب جو ہے وہ سادہ صاف الفاظ میں ہے کہ ہمیں ہر وقت خدا کے نام کو کیا دینا ہے, ہر وقت خداوند کی کیا کرنی ہے, شکر گزاری کرنی ہے. خدا کی ہر بات میں اس کی کیا کرنی ہے, ہر کام میں اس کی کیا کرنی ہے, شکر گزاری کرنی ہے. اور یہ وقت ہماری زندگیوں میں خدا نے ہمیں دیا ہے. اور خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا, مرنے کے بعد ہم اس کی شکر گزاری نہیں کر سکتے. آج ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے, اس کے نام کو جلال دینا ہے. اور خدا کا بندہ داؤد, جب ہم اس کی زندگی پر غور کر رہے ہیں, جسے خدا نے پسند کیا, جسے خدا نے برکت دی, اس نے کہا کہ میں پورے دل کے ساتھ خدا کی کیا کروں گا, پورے دل کے ساتھ خدا کی کیا کروں گا,
زبور 9 کی پہلی آیت میں پورے دل کے ساتھ خدا کی کیا کروں گا؟ شکر گزاری کروں گا. اور جب پورے دل کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے؟ کیسے کی جاتی ہے؟ بیٹھ کے کی جاتی ہے؟ تالیاں بجا کے کی جاتی ہے؟ اگر ہم داؤد کی زندگی پر غور کریں تو جیسے داؤد فرماتا ہے، جیسے داؤد اپنی گواہی دیتا ہے کہ میں پورے دل کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کروں گا، اور بائبل میں اس کی زندگی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ناچتے ہوئے جھومتے ہوئے خوشی کے ساتھ خدا کی کیا کرتا ہے؟ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے. میں یہاں پہ 2 سے 2.5 گھنٹے عبادت مسلسل دیکھ رہا تھا. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے تھے مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ پریشان ہیں، اپسیٹ ہیں. پوری عبادت میں وہ مسکرائے نہیں ہیں. اور داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے آؤ یہ ہوا دے. تو یہاں پہ آ کے اپنی ساری فکریں اس پہ ڈال دیں. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں نئے آدمی پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کہتا اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو. کیا کرو؟ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری. کہتا یہ مت فکر کرو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے. ان ساری باتوں کی فکر کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. تو میرے عزیزے ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں، کیا پہنیں گے. یہ ساری فکریں چھوڑ دے. 40 سال کا پیریڈ یہ کوئی چھوٹا وقت نہیں ہے. آج 50 سال 60 سال 70 سال انسان کی زندگی کی میعاد. 40 سال تک بغیر کوئی کام کیے خدا نے اپنے لوگوں کو گیلا بٹھا کے کھانا کھلایا. ہاللیلویا. 40 سال بنی اسرائیل قوم کو خدا نے کوئی جاب کوئی کام کرنے نہیں دیا. خدا نے ان کو وہ کھانا دیا جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے رہے، جو وہ کھانا مانگتے رہے خدا ان کو وہ کھانے بیابان میں مہیا کرتا رہے. 40 سال میں ان کے کپڑے خدا نے پھٹنے نہیں دیے، ان کے پاؤں نہیں سوجے. خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. یہاں پہ بھی آ کے آپ اپنی فکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے خیالات، آپ کا مائنڈ جو آپ کے گھر میں گھوم رہا ہے. کیسے تعلیم جائیں گے، کیسے اس کی عبادت کریں گے، کیسے اس کے نام کو جلال دیں گے. جب چرچ پہ آتے ہیں تو اپنی ساری فکریں جو ہے خدا پہ ڈال دیں، جو فرماتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو گے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ فکر کر کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جب خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب خدا ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ حالات تبدیل کر دیتا ہے. اس نے داؤد کی زندگی بدل دی، داؤد کو بادشاہ بنا دیا. آج جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ بھروسہ ایمان پختہ خدا پر ہے، خدا نے ان کو سپر پاور بنا دیا ہے. ہاللیلویا. سپر پاور کون ہے بھائی؟ کون سا ملک ہے؟ دنیا کی بات کر رہا ہوں. کون سا ملک ہے؟ کون سا ملک ہے؟ اور ان کا ایمان، ان کا بھروسہ، ان کا خدا ہمارا زندہ خدا ہے. اور اگر آج ہماری زندگی میں بھی وہی خدا آ جائے، اگر ہم بھی اسی خدا کو جان لیں اور اگر ہم بھی اسی طرح خدا کے نام کو جلال دینا شروع کر دیں تو میرے عزیزو خدا ہمیں بھی آسمان کی بلندیوں پر لے جانے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ خدا کبھی نہیں بدلا، خدا کبھی نہیں بدلتا. ہمارے منصوبے، ہمارے خیالات، ہمارے پلان ہر دن چینج ہوتے ہیں. ہفتے کی رات کو کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، اتوار کو چرچ جانے کو دل نہیں کرتا، چرچ جانے کو دل نہیں کرتا، چرچ چھوڑ دیتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں، اس خدا کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے آپ کو اتوار کو ہی ملنا ہے. لکھا 6 دن تو کیا کرنا، کیا کرنا؟ 7ویں دن کچھ نہ کرنا. 7ویں دن تو بھی نہ کرنا، تیرے گھر کے افراد بھی کچھ بھی نہ کریں. گھر کے اندر جو کوئی بھی ہے، بائبل پڑھ کے دیکھ لیں لکھا سی، تیرے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے، جاندار جتنے بھی ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، کوئی کچھ نہ کرے. یہ دن خدا کی ملاقات کا دن ہے. اگر آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے چلے جائیں تمہاری لیے تھوڑی مشکل تھی. ہمارے ملک کے اندر جو ہے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی اور اتوار کی چھٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم سبت کے دن، ہم اتوار کے دن جو ہے وہ چرچ جا کے خدا کے نام کو جلال دیں. لیکن آج
جتنے ہم یہاں پہ موجود ہیں ہمارے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ہمارے لیے خدا نے اتوار کے دن کی چھٹی کو جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے دے دی ہے، رائج کر دی ہے۔ یہ پہلے بہانہ تھا، اتوار کی چھٹی نہیں تھی، وہ بھی خدا نے ختم کر دیا ہے، اتوار کی چھٹی دے دی ہے۔ بھائی وہ چھٹی بھی تجھے چھٹی نہ سمجھو، آپ پہ کام سے چلے ہو ایکسٹرا پیسے کے لیے، ایکسٹرا دہاڑی کے لیے، کیونکہ اتوار کو اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو اس کے لیے پیسے ملتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے کہیں جو۔ تو میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو 6 دن کام کر، پر 7ویں دن کیا کر، خداوند نہیں، آرام نہیں کرنا۔ لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ 6 دن وہ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور تو سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ بھائی سو کر آپ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، آرام نہیں کرنا، بلکہ خدا کی عبادت کرنی ہے۔ ہاللیلویا! کیا کرنی ہے؟ خدا کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ جب آپ خدا کی عبادت کریں گے، خدا کے گھر میں آئیں گے، تو خدا آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ایک مراد، ایک خواہش نہیں ہے، سو مینی، بہت سی خواہشات ہیں۔ اگر آپ اپنی دعا پر غور کریں نا، جو دعا کرتے ہیں صبح کو، شام کو، تو اس میں آپ نے ہزاروں چیزیں ایک لسٹ بنا کے خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، خدا یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، اس کو بھی شفا دے دے، اس کو بھی برکت دے دے، مجھے بھی دے دے، سب کو ہی دے دے۔ اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے آپ کی۔ تو یہ ساری مرادیں خدا پوری کرے گا، یہ ساری مرادوں کو خدا کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ ایسے بات بتا رہے ہو کسی گیت گارے سے ہاتھ کی بس۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، تب میں تیرے روٹی اور پانی پہ کیا دوں گا؟ دعا نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، چرچ میں آ کے منہ بنا کے بیٹھ کے واپس چلے جائیں گے، خدا کیسے برکت دے گا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب میں تیرے روٹی پہ پانی پہ برکت دوں گا، اور بیماریوں کو کیا کروں گا، اور تیری عمر زمین پر کیا کروں گا، عمر خدا لمبی کرے گا۔ تو جب ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، عبادت سے ہماری ساری مرادیں جو ہے وہ خدا پوری کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آج اپنی زندگی میں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے خدا کے نام کو جلال دینا، تالیاں بجا کر، گیت گا کے، دعا کر کے۔ جب چرچ میں جانا ہے تو یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مت سوچیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا وہ کیا کر رہا ہے، یا وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کہے گا۔ آپ 2 گھنٹے کے لیے، 2.5 گھنٹے کے لیے دائیں بائیں دیکھنا بند کر دیں، خدا کی طرف دیکھیں، خدا کی طرف اپنا دھیان لگائیں، اپنی سوچ جو ہے اس کا مرکز خدا کو بنا لیں۔ پالوس کہتا ہے میں ایک نقطے کی طرف دوڑا جاتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا گول جو ہے وہ یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا! تو جب یہاں پہ ہم نے چرچ میں آنا ہے، تو چرچ میں آ کے ہم نے صرف دعا کرنی ہے، گیت گانے ہیں، اور اس کے حضور شکر گزاری کرنی ہے۔ خدا نے دنیا کی بھیڑ میں سے آج آپ کو چنا ہے۔ آپ کی فیملی میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، آپ کے گھر کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن آج خدا، آج کی شام خدا آپ کو دنیا کی بھیڑ میں سے کیا کر کے لایا ہے؟ چن کے لایا ہے۔ آپ چنیدہ لوگ ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا نے آپ کو پسند کیا ہے، خدا نے آپ کو یہاں پہ خدا لایا ہے تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویا! خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی کیا کرے گا؟ خداوند میں مسرور رہیں گے تو وہ آپ کے دل کی مرادیں کیا کرے گا؟ ساری مرادیں پورے کرے گا۔ آج آپ اپنی زندگی میں غور کریں، آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی چیز خدا سے مانگی ہے، جب بھی کچھ مانگا ہے، وہ یقیناً خدا نے آپ کو دیا ہوگا، یقیناً خدا نے آپ کو دیا ہوگا۔ شاید کچھ لیٹ ملا ہو، کچھ وقت سے پہلے ملا ہو، لیکن میرے عزیزوں، ایک بات، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں۔ اکثر میں یہ فکرہ بتاتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے یہ فکرہ بولتے ہیں، آج بھی بولتے ہیں کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر میں۔ یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جو پیچھے والے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آگے والے صحیح کہ غلط ہے؟
ये बात गलत है। वाइस 3 बाब उसकी पहली आयत लिखा है कि हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का। खुदा वक्त से पहले या वक्त से बाद नहीं करता, ना खुदा देर से करता है और ना वक्त से पहले करता है। खुदा ने हर चीज का टाइम मुकर्रर कर दिया है। शॉर्टकट मत मारो, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, वेट करें, खुदा आपके दिल की सारी मुरादें पूरी करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आज हालेलुया। थकना नहीं, अकना नहीं, तो भजना नहीं, तालियां बजाते रहो।